एक ज़माने से मर्द औरतों को समझने की कोशिश में लगे रहे हैं, लेकिन ये एक ऐसा मुअम्मा रहा, एक ऐसी पहेली रही, जिसे जितनी समझने की कोशिश रही, उतनी ही इंसानी समझ उलझती रही। लेकिन ये एक कड़वी हकीकत है कि औरतें जो बज़ाहिर दिखती हैं, वो वैसी होती नहीं। वो जितनी मासूम दिखती हैं, उतनी होती नहीं। उनकी मुस्कुराहट का मतलब होता है, उनकी नज़रों के पीछे छुपी होती है चाहत भी और चालाकी भी। किसी माहिर नफ्सियात ने कहा है, हर इंसान का एक चेहरा होता है जिसे वो दुनिया को दिखाता है, और एक चेहरा वो होता है जिसे वो खुद से भी छुपाता है, और औरतें इसी हुनर में माहिर होती हैं। आज आप जानेंगे उनके साथ ऐसे गहरे तारीक राज जो उन्हें बेनकाब कर देंगे। औरतों की नफ्सियात के ऐसे राज जो वो आपको कभी नहीं बताती, वो आपको इस्तेमाल करेंगी, आपको थकाएंगी और फिर बिना पीछे देखे आगे बढ़ जाएंगी। अगर आप सच में उन्हें समझना चाहते हैं, तो आइए वो 7 राज से पर्दा हटाते हैं, जिसे माहिर नफ्सियात ने बड़ी खोज के बाद जाना है और दुनिया के सामने लाया है। तो पहला राज है ध्यान, यानी तवज्जो, जिसमें उनकी जान बसती है, क्योंकि औरतें तवज्जो पर जीती हैं। ये उनके लिए बहुत ही अहम है। जब वो हंसकर आपको देखती है, तो आपको लगता है कि वो आपको पसंद करती है, लेकिन हकीकत में वो अपने अना को, अपने गुरूर को मुतमईन कर रही होती है। उसकी असल ताकत उस बात में होती है कि कितने लोग उसे देख रहे होते हैं, कितने लोग उसे चाह रहे हैं, कितने लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं। इसलिए वो बार बार ये जानना चाहती है कि मैं कैसी लग रही हूँ। इसलिए वो अपनी हर तस्वीर पर 100 बार निगाह डालती है। उसके लिए आप उसके चाहने वाले नहीं, बस नज़ारा करने वाले हो। अगर आप उस पर लगातार तवज्जो देते रहेंगे, तो वो आपको अपनी तरफ खींचती रहेगी। वो आपको थकाएगी, और जैसे ही आपकी ताकत ख़त्म होगी, वो बिना अफ़सोस किए किसी और की तरफ बढ़ जाएगी। ये याद रखें, तवज्जो देना आपकी गलती नहीं, लेकिन हद से ज़्यादा तवज्जो आपको उसकी गिरफ्त में डाल देती है। दूसरा राज है जज्बाती इम्तिहान। औरतें बार बार आपको परखती हैं, ये उनकी आदत है। ये खेल उनकी रग रग में रचा बसा है। कभी वो आपको नज़रअंदाज करेगी, कभी वो ताना मारेगी, कभी आपके अना इज़्ज़त नफ्स को मजरूह करेगी, अपनी कड़वी बातों से चोट पहुंचाएगी। यह सब महज एक इम्तिहान है। वो ये देखना चाहती है कि आप सच में मजबूत हैं या सिर्फ नुमाइश के लिए हैं, दिखावे के लिए हैं। अगर आपने खुद पे काबू नहीं रखा और गुस्से की हालत में टूट गए, तो उसकी नज़रों में आप कमज़ोर हैं, और अगर पुरसकून रहे तो उसके लिए आप मजबूत हैं। एक माहिर नफ्सियात ने कहा था कि औरत मर्द की रूह को अपने अंदर के हिस्स के ज़रिया जांचती हैं। मतलब ये है कि वो बार बार ये जांचती हैं कि आप सच में वही हैं जो खुद को बताते हैं। लेकिन ये याद रखें कि ये इम्तिहान कभी ख़त्म नहीं होती। हर बार, हर मौके पर वो आपको जांचेगी। अगर आप हर बार पास हुए तो इज़्ज़त मिलेगी, वरना आपको नज़रअंदाज कर दिया जाएगा। तीसरा राज, हमेशा ऊंचे की तलाश। औरत की नज़र हमेशा ऊपर होती है। वो हमेशा देखती है कौन उससे बेहतर है। आज आप उसके लिए ख़ास हैं, लेकिन कल कोई और आया तो उसका दिल उसी की तरफ झुक जाएगा। ये एक कड़वी सच्चाई है। इसका मन गहराई से हिफाजत और अपने वजूद की ख्वाहिश रखता है। वो हमेशा उस मर्द की तलाश में रहती है जो ताकतवर हो, जो ऊंचे दर्जे का हो, और जो बाकी सबसे बड़ा लगे। आप सोचते हैं कि उसने आपको दिल से चाहा, लेकिन सच्चाई ये है कि वो आपको उतना ही चाहती है जितना कि आप उसकी ज़रूरत पूरी कर पा रहे हैं। जैसे ही उसे लगेगा कि कोई और बेहतर है, वो आपके हाथ से फिसल जाएगी। और यही वजह है कि बहुत से मर्द टूट जाते हैं, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि वो न सिर्फ उनकी है, लेकिन ये एक कड़वी हकीकत है कि औरत किसी की नहीं होती। वो सिर्फ उसी की होती है जो इस वक्त उसके लिए सबसे बेहतर है। चौथा राज, चालाकी का खेल है। औरत लड़ाई में सीधे नहीं टकराती, उनका हथियार है चालाकी, जज्बाती खेल
اور دماغی چال۔ کبھی وہ آپ کو مجرمانہ احساس دلائے گی، آپ کو احساس ہوگا کہ غلطی آپ کی ہے جبکہ کھیل اسی کا ہے۔ کبھی وہ اچانک خاموش ہو جائے گی اور آپ کو الجھن میں ڈال دے گی کہ آخر آپ سے کہاں چوک ہوئی۔ کبھی آنسوؤں کے سہارے آپ کو جھکا لے گی۔ آپ اس غلط فہمی میں ہیں کہ آپ آزادی کے ساتھ فیصلہ لیتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس نے پہلے ہی آپ کے من میں بیج بو دیے ہوتے ہیں۔ آپ کے فیصلے بھی کہیں نہ کہیں اس کی بنائی ہوئی زمین پر ہی کھڑے ہوئے ہیں۔ ماہر نفسیات کی رائے ہے کہ عورت کی اصلی طاقت بالواسطہ اثر میں ہے۔ وہ بنا ہتھیار اٹھائے جنگ جیت لیتی ہے۔ آپ کو لگے گا کہ آپ راجا ہیں، لیکن اصل میں آپ کے تاج کی ڈور اسی کے ہاتھ میں ہے، اور یہی اس کی سب سے بڑی چال ہے۔ وہ آپ کو کبھی سیدھے حکم نہیں دے گی، وہ ماحول بنائے گی، اشارے کرے گی، جذبات جگائے گی، اور آپ خود بخود وہی کریں گے جو وہ چاہتی ہے۔ اگر آپ نے اس کھیل کو پہچان لیا تو آپ بچ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اندھے بنے اسے نظر انداز کرتے رہے تو آہستہ آہستہ آپ اس کی کٹ پتلی بن جائیں گے۔ آپ کی سوچ، آپ کی سمجھ، آپ کا فیصلہ، آپ کی زندگی سب اس کے اشارے پر ناچیں گی۔ پانچواں راز ہے دوسری چاہت۔ عورت کے دل میں ہمیشہ دو حصے ہوتے ہیں۔ ایک حصہ چاہتا ہے جنون، پاگل پن، آگ جیسی محبت، اور دوسرا حصہ چاہتا ہے حفاظت، پروٹیکشن، چھاؤں جیسا سکون۔ وہ ایک ایسے مرد کو چاہتی ہے جس کے ساتھ اس کا دل دھڑکے، جس کے ساتھ اسے ایڈونچر اور خطرے کا احساس ہو، لیکن ساتھ ہی وہ ایسے مرد کو بھی چاہتی ہے جو اسے محفوظ رکھے، جو اسے پرسکون زندگی دے سکے، جس پر وہ اعتماد کر سکے، بھروسہ کر سکے۔ اس لیے اکثر آپ دیکھیں گے کہ وہ ایک کو دل سے چاہتی ہے اور دوسرے سے گھر بساتی ہے۔ جنون دینے والا مرد اس کے لیے چمبک جیسا ہوتا ہے۔ وہ جانتی ہے کہ شاید وہ پرسکون نہ رہے، لیکن پھر بھی اس کا دل اس کی طرف بھاگتا ہے۔ حفاظت کرنے والا مرد اس کے لیے دیوار جیسا ہوتا ہے۔ وہ جانتی ہے کہ وہی اس کی زندگی کو سکون و اطمینان دے گا، لیکن دل میں کہیں نہ کہیں خالی پن رہے گا۔ ماہر نفسیات نے کہا تھا کہ عورت کے اندر ایک سایہ اور ایک روشنی دونوں رہتی ہے۔ وہ سایہ اسے خطرے کی طرف کھینچتی ہے اور روشنی اسے محفوظ راہ پر لے جاتی ہے۔ عورت ہمیشہ ان دونوں کے بیچ پھنسی رہتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ کوئی ایک مرد دونوں کردار نبھائے، لیکن بہت کم مرد ہی ایسا کر پاتے ہیں۔ اس لیے اس کا من اکثر دو حصوں میں بٹ جاتا ہے۔ وہ کبھی جنون کے پیچھے بھاگتی ہے اور کبھی استحکام کی طرف لوٹ آتی ہے، اور ان کے اسی کھیل میں اکثر مردوں کا دل ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ وہ سوچتا ہے کہ اس نے سب کچھ دیا، لیکن عورت اپنے اندر کی دوہری چاہت کو کبھی پوری طرح دبا نہیں پاتی۔ چھٹا راز، بدلنا بہت آسان ہے۔ آپ سوچتے ہیں کہ اگر وہ آپ کو چھوڑ دے گی تو وہ روئے گی، ٹوٹ جائے گی، آپ کو یاد کرے گی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کو بدلنا اتنا ہی آسان ہے جتنا کہ اس نے کپڑے بدلنا ہے۔ آج کے دور میں عورت کے پاس آپشن کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اس کے چاروں طرف سینکڑوں نظریں لگی ہوتی ہیں۔ سوشل میڈیا پر اس کا ایک اشارہ، اس کی ایک تصویر، اس کی ایک مسکراہٹ اس کی طرف نئے نئے مردوں کو متوجہ کرنے، کھینچنے کے لیے کافی ہے۔ آپ سوچتے ہیں کہ آپ انوکھے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ بھیڑ میں سے بس ایک چہرہ ہیں۔ آپ کے لیے وہ صرف اکلوتی ہو سکتی ہے، آپ کے دل میں وہ سب سے خاص ہو سکتی ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو بدلنا اتنا مشکل نہیں۔ ماہر نفسیات نے کہا ہے کہ عورت کا لاشعور سب کانشس مائنڈ بے حد تیزی سے ڈھل جاتا ہے، یعنی اس کے اندر بھولنے اور آگے بڑھ جانے کی صلاحیت مردوں سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے جب آپ ٹوٹ کر بکھرے ہوں، جب آپ راتوں کو سو نہیں پاتے، جب آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوتے ہیں، وہ اسی وقت کسی اور کے ساتھ ہنس رہی ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، اگر وہ آپ کو ترجیح نہیں دیتی تو آپ اس کے ذہن میں جگہ نہیں پا سکتے۔ وہ آگے بڑھ جائے گی اور آپ کو ماضی بن جانے دے گی، اور یہی عورت کی سب سے بڑی اور گہری طاقت ہے۔ اس کے آگے بڑھ جانے کی صلاحیت یہی مرد کا سب سے بڑا درد ہے۔ ساتواں راز، اس کا اصلی چہرہ عورت کا سایہ کے اندر ایک سایہ چھپا ہوتا ہے۔ وہ چہرہ جو دنیا کو کبھی نہیں دکھائی دیتا،
آپ کو دکھے گی اس کی معصوم ہنسی، اس کی میٹھی باتیں، اس کی نزاکت، لیکن یہ اس کا پورا سچ نہیں ہے۔ اس کی گہرائی میں اس کا ایک اور روپ چھپا ہوتا ہے، وہ روپ جو لالچی ہو سکتا ہے، وہ روپ جو بے رحم ہو سکتا ہے، وہ روپ جو سنگدل ہو سکتا ہے، وہ روپ جو صرف اپنی غرض کے لیے سب کچھ قربان کر سکتا ہے۔ ماہر نفسیات نے اسے عورت کا سایہ کہا ہے۔ یہ سایہ ہر عورت کے اندر موجود ہوتا ہے، وہ اسے دبا کر رکھتی ہے تاکہ سماج اس سے اچھی اور نیک عورت سمجھے۔ لیکن جب حالات بدلتے ہیں، جب اسے لگنے لگے کہ اس کا فائدہ یہی روپ دکھانے میں ہے، تو وہ سایہ باہر آ جاتا ہے۔ تبھی آپ دیکھتے ہیں کہ اچانک وہی عورت جو کل تک آپ کے لیے جان دیتی تھی، آج آپ کو پرایا کر دیتی ہے۔ آپ سوچیں گے کہ وہ بدل گئی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ کبھی بدلی ہی نہیں، وہ ہمیشہ ویسی ہی تھی، بس آپ نے اس کے سائے کو دیکھنے سے انکار کر دیا تھا، یا آپ کو وہ سایہ نظر نہیں آیا تھا۔ عورت کا یہ سایہ روپ ہی اس کی اصلی طاقت ہے۔ وہ چاہ کر بھی ہمیشہ نازک نہیں رہ سکتی، وہ چاہ کر بھی ہمیشہ بے داغ نہیں رہ سکتی۔ یہ اس کا نیچر ہے۔ اس کے اندر کا اندھیرا، اس کے اندر کی بھوک کبھی نہ کبھی سامنے آ ہی جاتی ہے، اور یہی ساتواں راز ہے۔ عورت کا وہ اصلی چہرہ جسے جاننے کے بعد آپ کا وہم ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جاتا ہے۔